الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کا بیان قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ مختلف شعبہ جات سے متعلق آپ نے معجزات بیان کیے، اور آج کا جو ہمارا درس ہے، آج کا جو سبق ہے، اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معجزات بیان کیے ہیں وہ یہ بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ایسے چھوٹے بچے کہ جو گفتگو کرنے کے قابل نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے نہ صرف گفتگو کی بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی گواہی بھی دی۔ ان بچوں کے حوالے سے بھی واقعات ذکر کیے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے بھی بعض واقعات یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ اولاً ایک مشہور و معروف واقعہ کہ جو بخاری شریف اور کئی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کی ایک عورت نے جو یہودیہ تھی، ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی، تو اور وہ زہر آلود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس میں سے کچھ کھایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس سے روک دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس بکری کی جو ران تھی، ایک کے مطابق جو کلائی تھی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور اسی زہر کی وجہ سے دو باتیں یہ پیش آئیں کہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زہریلی بکری کے کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو لہوات تھے، یعنی جس کو ہم اپنی عام لغت کے اندر اپنے لیے جب منہ کھولتے ہیں تو دو لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، جس کو اردو میں کوا بولا جاتا ہے، تو ان مبارک جو گوشت کے ٹکڑے تھے، اس میں اس کا اثر یہ بالکل ظاہر تھا، اور ہر سال یہ زہر لوٹا کرتا تھا۔ اور جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس مرض میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ خیبر کا جو وہ گوشت تھا جو کھائے تھے لقمے، وہ ہر سال مجھ پر لوٹتا رہتا ہے، وہ لوٹتا رہتا ہے، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس حوالے سے کچھ روایتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں، اور کچھ علمی ابحاث کی ہیں اس پر۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی احیاء الموتى وکلامہم وکلام الصبیان والمراضع وشہادتہم لہ بالنبوہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن احمد الفقیہ بقراءۃ علیہ، والقاضی ابو الولید محمد بن رشد، والقاضی ابو عبد اللہ محمد بن عیسیٰ التمیمی، وغیر واحد سماعا وإذنا۔ قالوا حدثنا ابو علی الحافظ قال حدثنا ابو عمر الحافظ قال حدثنا ابو زید عبد الرحمن بن یحییٰ
قال حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا ابن الاعرابی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیۃ اہدت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر شاة مسلیة سمتها فأكل رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ نے حضور علیہ السلام کو خیبر میں ایک بکری پیش کی جو بھنی ہوئی تھی اور اس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اس سے اٹھا لو، کیونکہ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ زہر آلود ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے. اور حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ اس سے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے. حضور علیہ السلام نے اس یہودیہ سے کہا کہ تجھے اس کام کے کرنے پہ کس نے ابھارا؟ یعنی اتنا بڑا کام کہ ایک نبی کو، اس کی قوم کو، اس کے صحابہ کو شہید کرنے کی کوشش کی اس نے، کہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو آپ کو وہ چیز کہ جو میں نے کی ہے وہ ضرر نہیں پہنچائے گی، یعنی زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں، نبی نہیں ہیں، تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں لوگوں کو آپ سے نجات بخشوں، نجات دے دوں لوگوں کو آپ سے. اب یہ اس کی ایک غلط فہمی تھی اور ایک غلط نظریہ تھا کہ نبی کے اوپر زہر اصلاً اثر نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بشری حیثیت ہے تو اس پر انسانی عوارض طاری ہوتے رہتے ہیں. آپ ملکوتی حیثیت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب بشری حیثیت کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا جائے گا تو جو انسانی عوارض، بخار کا آنا، بھوک کا محسوس ہونا، کوئی تکلیف پہنچنا جس کی بنیاد پر درد ہونا، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بشری حیثیت بھی رکھتا ہے تاکہ ان کی اتباع کی جا سکے، ان کی پیروی کی جا سکے. تو یہ اس کا نظریہ ہی غلط تھا. اور بہرحال اگر بالفرض یہ ہوتا بھی تو اس بات کی اجازت کہاں دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو زہر اثر، کسی شخصیت کے بارے میں یہ ہو کہ اس کو زہر اثر نہیں کرتا، تو پھر اس بات کی اجازت مل جائے کہ اس کو اور اس کی قوم کو زہر آلود کھانا کھلا دیا جائے. تو کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے اس پر یہ جواب دیا. اور بھی 3 روایتیں ذکر کی ہیں. اب اس میں ایک بحث یہ کی گئی کہ بعض روایتوں کے مطابق اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو اس کو قتل کیا گیا. بعض روایتوں کے مطابق اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے درپے ہونے سے بھی منع کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں روایت کی، اس سے ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خود اس کی تکلیف پہنچی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی تکلیف پہنچی تو اس وقت تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا. لیکن جب حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس کو ان کے ورثاء کے سپرد کر دیا، کیونکہ اب اس کے اوپر قصاص لازم ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ایک جان گئی، تو ان کے ورثاء کے سپرد کر دیا تو انہوں نے قصاص میں اس کو قتل کیا. ورنہ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درپے ہونے سے منع فرما دیا. وقال لليهودية ما حملك على ما صنعت قالت ان كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وان كنت ملكا ارحت الناس منك قال فامر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث انس وفيه قالت اردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك فقالوا نقتلها قال لا. یعنی دوسری روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی بھی اس پر قادر کرنے والا نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم اس کو قتل کر دیں، فرمایا نہیں،
اس کو نہ قتل کرو۔ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ وَهْبٍ قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا وَرَوَاهُ أَيْضًا جابر بن عبد الله وفيه أخبرتني به هذه الزرع قال ولم يعاقبها وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت إني مسمومة وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها۔ ان تمام روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے در پہ نہ ہوئے، اس سے درگزر فرمایا۔ وفي الحديث الآخر عن انس انه قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وفي حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما زالت اكلة خيبر تعادني فالآن اوانا قطعت ابهري۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس درد میں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا کہ خیبر کا وہ لقمہ ہمیشہ مجھ پر لوٹتا رہا اور اب اس نے میری شہرک کو کاٹ دیا ہے، یعنی اس کی تکلیف نے، اس کے ضرر نے، درد نے شہرک کو کاٹ دیا ہے۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رسالت و نبوت کے ساتھ مشرف فرمایا تھا، ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رسالت اور نبوت کے ساتھ عطا فرمایا تھا، تو آپ کو شہادت کی سعادت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو کوئی شہید کر سکے، تو یہ صورتحال بنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودیہ نے زہر دے دیا، اور زہر کی وجہ سے جب کوئی کسی کو زہر دے اس سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کی سعادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وحكى ابن اسحاق ان كان المسلمون ليرون ان رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدا مع ما اکرمه اللہ به من النبوة۔ وقال ابن صحنون اجمع اہل الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل اليہودیة التي سمته، وقد ذکرنا اختلاف الروایات في ذلك عن ابی ہریرہ وانس وجابر، وفي روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه دفعها لاولیاء بشر بن البراء فقتلوها۔ تو جس طرح اس عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا تھا، لیکن بعد میں جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے اولیاء کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جن عورتوں نے یا جس شخص نے جادو کیا تھا اس کے حوالے سے بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن امام واقدی یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے درگزر فرمایا تھا، جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ہونے والے جادو کو تو معاف فرما دیا تھا، اس نے جو جادو کیا اس کو معاف کر دیا، البتہ بعد میں جب اس کا ضرر بڑھا اور اس نے دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کی تو پھر اس کے قتل کا حکم ہوا کہ اب اس کی تعدی یہ بڑھ چکی ہے جو مسلمانوں تک پہنچ چکی ہے، تو ایسے جادوگر کو ویسے ہی شریعت مطہرہ کے اندر قتل کرنے کا یہ حکم موجود ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ قَدْ اخْتُلِفَ فِي قَتْلِهِ لِلَّذِي سَحَرَهُ قَالَ الْوَاقِدِيُّ وَعَفْوُهُ عَنْهُ أَثْبَتُ عِنْدَنَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَرَوَى الْحَدِيثَ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كلوا بسم الله فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا۔ قال القاضي أبو الفضل وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح وخرجه الأئمة وهو حديث مشهور۔ اب یہاں پر ایک بحث قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جو فصل ہے، جو درس ہے، وہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے، جبکہ اس واقعے کے اندر کوئی ایسی صراحت موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو۔ تو یہاں پہ علماء کے دو قول قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو بکری نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ہوا کیا۔ تو بعض نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا کلام تھا کہ جو مردہ بکری ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا۔ یہ حروف تھے، یہ آوازیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، جس کے ذریعے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ اور جب گفتگو کی تو اس کے اندر کسی طرح کی حیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کی حالت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردہ کو بھی اس بات کی قوت دے کہ وہ گفتگو کر سکے۔ یہ ایک قول ہے کہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ اگر اس قول کو سامنے رکھیں تو پھر اس کے مطابق یہاں پر بکری کو زندہ کرنا یہ نہیں پایا گیا، مردہ کو زندہ کرنا نہیں پایا گیا۔ لیکن دوسرا قول امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اس بکری کو زندہ فرمایا، زندہ فرمانے کے بعد اس کو کلام کی قدرت دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں محتمل ہیں، پہلی والی بات بھی ہو سکتی ہے اور دوسری والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس پر بعض نے یہ گفتگو کی کہ نہیں جی، ہوا یہ کہ جب بھی گفتگو کرنا ہوتی ہے ایسی چیزوں کے لیے، جبائی نے یہ بات کی جو معتزلہ میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے اس کو زندہ فرماتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شک کرتا ہے، اس کے لیے زبان بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گفتگو کرتی ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ باقاعدہ ہر چیز جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی، جیسے پتھروں سے گفتگو کی، درخت سے گفتگو کی، تو پھر ہر ایک کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہوتی کہ باقاعدہ اس کو شک ہوا، پھر اس کے اندر زبان پیدا ہوئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ تو یہ پتھروں کا تسبیح کرنا، درختوں کا تسبیح کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر رونا، یہ کتنے مشہور ہیں واقعات۔ تو جس طرح یہ واقعات مشہور ہیں تو اسی طرح یہ بات بھی پھر مشہور ہونی چاہیے تھی کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر زبان کو پیدا کیا، لیکن کہیں پر بھی یہ بات منقول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر اس کو زندہ کیے اس کو قدرت دے دے کہ وہ گفتگو کر سکے، اور چاہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کے بعد وہ بندے سے گفتگو کر سکے۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں واختلف ائمة اهل النظر في هذا الباب فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة او الحجر او الشجر وحروف واصوات يحدثها الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير اشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ ابي الحسن والقاضي ابي بكر، واخرون ذهبوا الى ايجاد الحياة بها اولا ثم الكلام بعده، وحكي هذا ايضا عن شيخنا ابي الحسن، وكل محتمل والله اعلم، اذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والاصوات، اذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها، فاما اذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، اذ لا يوجد كلام النفس الا من حي خلافا للجباء من بين سائر متكلم الفرق في احالته وجود الكلام اللفظي والحروف والاصوات الا من حي مركب على تركيب من يصيح منه النطق بالحروف والاصوات، والتزم ذلك في الحصى والجزع والذراع، وقال ان الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا وآلة امكنها بها من الكلام، وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه او حنينه، ولم ينقل احد من اهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواه مع انه لا ضرورة اليه في النظر، والموفق اللہ۔ یہاں تک قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ اب بچوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا، اس کو ذکر کرتے ہیں، اور درمیان میں
بچی کے زندہ کرنے کا تذکرہ دوبارہ کریں گے۔ تو پہلی روایت ذکر کرتے ہیں فہد بن عطیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو بہت بڑا ہو چکا تھا، بڑی عمر ہو چکی تھی، لیکن اب تک اس نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی۔ لم یتکلم قط، کبھی کوئی گفتگو اس نے نہیں کی تھی، لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ بول اٹھا کہ رسول اللہ، یعنی جو آج تک نہیں بولا لیکن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زبان عطا فرما دی، جس سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینے لگا۔ وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتی بصبی قد شب لم يتكلم قط فقال من انا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلی حدیث مبارکہ مبارک الیمامہ کی ہے، مبارک الیمامہ، اور اس کو حدیث شاسونہ بھی کہا جاتا ہے، راوی کا نام ہے شاسونہ، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو حدیث شاسونہ بھی کہتے ہیں، اور شیخ محقق نے اس کو معجزہ مبارک الیمامہ کا نام دیا ہے، مبارک الیمامہ، یعنی قبیلہ یمامہ کے ایک چھوٹے بچے تھے کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر لائے گئے اور انہوں نے گفتگو کبھی نہیں کی تھی، چھوٹے سے تھے، بالکل دودھ پیتے بچے تھے، بارگاہ رسالت میں لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی رسالت کی گواہی لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے رسالت کی گواہی دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی کہ صدقتا، تو نے سچ کا، بارک اللہ فیکا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برکت کی دعا دی، تو جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا دے تو وہ مبارک ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ قبیلہ یمامہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یمامہ قبیلے کے لیے مبارک ہونے کا نام دیا جاتا تھا، تو ان کو کہتے ہی مبارک الیمامہ تھے کہ یمامہ کی یہ برکت ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی ہے۔ وروی عن معرض بن معیقیب رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا جیء بصبی یوم ولد فذکر مثلہ وهو حدیث مبارک الیمامہ، یعنی یہ مبارک الیمامہ جو تھے پیدا ہوتے ہی ان کو بارگاہ رسالت کے اندر لایا گیا تھا۔ وهو حدیث مبارک الیمامہ ویعرف بحدیث شاسونۃ اسم راویہ وفیہ فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقت بارک اللہ فیک ثم ان الغلام لم يتکلم بعدها حتى شب فكان يسمى مبارک الیمامہ وكانت هذه القصة بمکہ فی حجۃ الوداع۔ آگے بچی کے زندہ کرنے کا واقعہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا ہے۔ ویسے تو اور بھی واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مردار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو زندہ کرنے کے واقعات موجود ہیں، اور انہی میں سے جو عظیم الشان معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اپنے والدین گرامی والدین کریمین کو زندہ کرنے کا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہمیشہ سے موحد تھے، توحید پر تھے، اہل توحید سے تھے، کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اہل فطرت میں سے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں ان کو شامل کرنے اور اس امت کے فضائل ان کو عطا کرنے کے لیے، شرف صحابیت عطا کرنے کے لیے ان کو زندہ فرمایا، اور وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 رسالے تحریر فرمائے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک عظیم الشان رسالہ اس حوالے سے شمول الاسلام کے نام سے تحریر فرمایا ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مسلمان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ فرما کر ان کو اپنی امت کے اندر شامل فرمایا، شرف صحابیت عطا فرمایا۔ یہاں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ حدیث مبارکہ دلائل النبوہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میری ایک بچی تھی جسے میں نے جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ اہل جاہلیت کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جنگل میں چھوڑ دیا کا مطلب بھی یہ کہ ہم نے اس کو وہاں پر زندہ
دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گئے، اور ایک روایت کے مطابق جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہی کہا کہ اگر آپ میری مردہ بچی کو زندہ کر دیں، جو انتقال کر گئی ہے اس کو زندہ کر دیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اس واقعے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ جنگل کی طرف گئے، اور جا کے آپ نے اس بچی کو پکارا، یا فلاں اجیبی باذن اللہ تعالی، کہ اے فلاں اللہ کے حکم سے جواب دے۔ تو وہ اپنی قبر سے نکل آئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زندہ فرما دیا کہ وہ زندہ ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگی لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے والدین نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے ان کے پاس لوٹا دوں، یعنی جو قبر سے باہر نکالا ہے اگر تو چاہتی ہے تو میں ہمیشہ کے لیے تجھے ان کے ساتھ ہی رکھ دوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ لا حاجت لی فیہما، مجھے اب ان دونوں کی حاجت نہیں ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں سے بہتر پایا ہے، لہذا میں اللہ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان دونوں کے پاس اب نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ زندہ کرنے کا واضح واقعہ موجود ہے۔ اور دوسرا واقعہ جس میں تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کے ساتھ گئے، اس کی بیٹی کو زندہ کیا، اور اس سے بھی یہی فرمایا۔ تو اس نے یہی کہا کہ جو آخرت ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پایا ہے، لہذا میں لوٹنا نہیں چاہتی۔ وعن الحسن اتى رجل النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فذكر انه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق معه الى الوادي وناداها باسمها يا فلانة اجيبي باذن الله تعالى، فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك، فقال لها ان ابويك قد اسلما فان احببت ان اردك عليهما قالت لا حاجة لي فيهما وجدت اللہ خیر لی منہما۔ یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس بچی کو زندہ کرنے کا تھا۔ اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر 2-3 واقعات وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف غلاموں نے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گفتگو بھی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی دی، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوئے۔ تو اس سے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ایک بوڑھی جو ہے ماں تھی جو نابینا تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈھک دیا، کفن ڈال دیا، اور اس کی ماں سے تعزیت کرنے لگے، اس کو صبر کی تلقین کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف ہجرت کی اس امید پر کہ تو میری ہر مصیبت کے اندر مدد فرمائے گا، تو مجھ پر اس مصیبت کو نہ ڈال۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ فلا تحملنی علی ہذہ المصیبہ، لہذا مجھے اس مصیبت کے اندر مبتلا نہ فرما۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور ہم نے بھی کھانا کھایا اور اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خود ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ثابت مانا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنْ أَنَسٍ أَنَّ شَابًّا مِّنَ الْأَنصَارِ تُوفِّيَ وَلَهُ أُمٌّ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ فَسَجَّيْنَاهُ وَعَزَّيْنَاهَا فَقَالَتْ مَاتَ ابْنِي قُلْنَا نَعَمْ قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة، فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعما وطعمنا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبید اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ
یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا تھا، تدفین میں شامل تھے، اور جنگ یمامہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عبید اللہ کہ ہم نے جب ان کو قبر کے اندر داخل کیا تو ان کی آواز کو ہم سن رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر الصدیق، ابو بکر سچے ہیں، عمر الشہید، عمر شہید ہیں، عثمان البر الرحیم، عثمان بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ فنظرنا فاذا هو میت، اب جب ہم نے ان کی طرف نظر کی تو وہ پہلے کی طرح انتقال ہی فرما گئے تھے اور میت تھے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ گفتگو کر رہے تھے۔ وروی عن عبداللہ بن عبید اللہ الانصاری كنت في من دفن ثابت بن قیس بن شماس وكان قتل باليمامة فسمعناه حين ادخلناه القبر يقول محمد رسول الله ابو بکر الصدیق عمر الشہید عثمان البر الرحیم فنظرنا فاذا هو میت۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ کی کسی گلی کے اندر گر پڑے، زمین پہ تشریف لے آئے، چوٹ لگی اور اسی چوٹ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر کفن ڈال دیا گیا، اور عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت تھا، عورتیں ان کے ارد گرد بیٹھ کر رو رہی تھیں، ان کی گھر والی عورتیں رو رہی تھیں، تو ان کی آواز سنی گئی، تو کسی کہنے والے نے کہا خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، غور سے سنو۔ اب ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا، یعنی وہ کفن ہٹایا تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ النبی الامی وخاتم النبیین کان ذلک فی الکتاب الاول، یعنی وہ بول رہے تھے اسی حالت کے اندر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا صدقہ صدقہ، یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تینوں کا انہوں نے بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسی حال میں وہ کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال ظاہری فرمائی کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، اور عرض کر رہے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کر رہے، بلکہ مدینے میں بہت دور اپنے گھر کے اندر ان کا مبارک جسم رکھا ہوا ہے، وہاں پر اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام عرض کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا جیسا کہ یہ پہلے تھے۔ فرماتے ہیں ورویہ عن النعمان بن بشیر ان زید بن خارجہ خر میتا فی بعد ازقۃ المدینہ فرفع وسجی اذا سمعوه بین العشاءین والنساء يصرخن حوله يقول انصتوا انصتوا فحسر عن وجهه فقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال صدق صدق وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم عاد ميتا كما كان۔ یہ گفتگو ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے جو مردہ چیزیں تھیں اس کو زندہ کرنے کے حوالے سے، اور بچوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت کی گواہی دینے کے حوالے سے۔ اگلی جو فصل ہے، اگلا جو درس ہے، اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں مختصر کر کے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، اور جو مصیبتوں والے تھے ان کی مصیبتوں کو دور کیا، اور ان مصیبتوں کو دور کیا کہ جو ما تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب دور کی جاتی ہیں،
عام طور پہ اس کو اس انداز میں دور نہیں کیا جا سکتا، ایسے بیماری دور نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس پھیرا، بیماری دور ہو گئی۔ کسی کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کسی کا زخم لگا ہوا ہے، اس پر ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کسی کے ہاتھ کو مسلتے رہے تو ہاتھ کی رسولی اس سے دور ہو گئی۔ یہ سارے واقعات یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور کوئی اس پر علمی گفتگو، یعنی علمی اس اعتبار سے کہ کوئی اس کی تفصیل شرح بیان نہیں کی، واقعات ذکر کیے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ واقعات آج کے سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں، اور کچھ واقعات انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی ابراء المرضى وذوی الآحات، یہ فصل مریضوں کو شفا دینے اور مصیبت زداؤں کی مصیبت دور کرنے کے حوالے سے ہے۔ اخبرنا ابو الحسن علی بن مشرف فیما اجازنیہ وقرأته على غیرہ قال حدثنا ابو اسحاق الحبال قال حدثنا ابو محمد بن النحاس قال حدثنا ابن الوردی عن البرقی عن ابن ہشام عن زیاد البکائی عن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يناولوني السهم لا نسل لها فيقول ارمي به وقد رمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت وأصيب يومئذ عين قتادة یعنی ابن النعمان حتی وقعت علی وجنته فردها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکانت احسن عینیہ۔ یعنی پہلے تو اس بات کو ذکر کیا کہ کئی علماء نے احد کا جو واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر دیا تھا کہ جس کے آگے پھل بھی نہیں لگا ہوا تھا، جو لوہا لگا ہوتا ہے جس سے تیر اثر کرتا ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، وہ دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ارمی بہ، کہ اس سے تیر اندازی کر، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ذریعے سے تیر اندازی کی، انہوں نے اس کے ذریعے تیر اندازی کی، اور اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ کمان ٹوٹ گئی، اور اسی دن یہ واقعہ پیش آیا کہ قتادہ ابن نعمان ان کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ آنکھ گال پر بہتی ہوئی آ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ ان کو لوٹا دی، اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ یہ ایک واقعہ ذکر کیا۔ دوسرا اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان کا جو قصہ ہے ان کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک کے اندر ان کی اولاد میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تم قتادہ بن نعمان کی اولاد میں سے وہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا کہ انا ابن الذی سالت علی الخد عین فردت بکف المصطفى احسن الرد، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں، اس شخص کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں کہ جن کی آنکھ ان کے گال پر بہہ پڑی تھی، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے بہترین انداز کے اندر پھیر دی گئی، یعنی عطا کر دی گئی۔ فعادت کما کانت لأول امرہا فیا حسن ما عین و یا حسن ما رد، تو وہ ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی، اور اس لوٹانے کی بھی کیا بات ہے اور اس آنکھ کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آیا کرو، اور باقاعدہ بندوں کو مقرر کیا کہ ان کا خیال رکھا کرو۔ تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آنکھ عطا فرمائی، اور یہ آنکھ عطا فرمانا یہ عام طور پہ اس طرح نہیں ہوا کرتا، یہ وہ مدد ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہے۔
وروا قصۃ قتادہ عاصم بن عمر بن قتادہ ویزید بن عیاد عن ابن عمر بن قتادہ ورواها ابو سعید الخدری عن قتادہ وبصق على اثر سهم في وجه ابي قتادہ في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح. یعنی اسی طرح غزوہ ذی قرد کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر آ کے تیر لگا، جس سے گال میں زخم پڑ گیا. اب گال پر تیر لگے زخم پڑ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا درد ہوتا ہے، کیسی تکلیف پہنچتی ہے. تو جب یہ ان کو تیر لگا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگایا. فرماتے ہیں کہ نہ تو اس میں مجھے کوئی تکلیف پہنچی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی پیپ وغیرہ پڑی، بالکل ٹھیک رہا وہ. تو یہ کافی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ واقعات بھی اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے، اور دیگر معاملات بھی جو اگلی فصل کے اندر ہیں اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں، ہمارے خاندان بھر کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اس میں زیادتی فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.